السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن مصلیًا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 8ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے جو ہے ہماری گفتگو توحید کے متعلق چل رہی ہے، اور پچھلے دروس میں اس کے توحید کے اقسام کے متعلق بات چل رہی تھی، تو اسی کی تیسری قسم جو ہے 8ویں درس میں بیان کرنا تھا۔ تو چلیے سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ توحید فی صفات جو کہ 8ویں قسم کے نام سے موسوم ہے کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے، صفات میں ان کا کوئی مثل اور شریک نہیں، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کے مماثل نہیں ہے۔ اور بعض صفات مثلا سمیع، علیم، رؤوف، رحیم وغیرہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علیم، سمیع، رؤوف اور رحیم ہونے کا مماثل نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ اس کی جیسے کوئی چیز مماثل نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی سننے والا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اس میں اور اللہ کی صفت سمیع اور علیم ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان سننے والا ہے، لیکن ایک شخص کی جو ہے سن سکتا ہے، بیک وقت 2 کی سن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سمیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام چیزوں کی اللہ رب العزت سننے والے ہیں، اور عالم تمام چیزوں کو جو ہے جاننے والے ہیں، غیب کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے ہیں۔ لیکن انسان جتنی معلومات ہوتی ہے اتنا ہی جو ہے انسان جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور صفت جاننے سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو موجود ہے اس کا بھی جانتا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی جانتا ہے، اور آئندہ کے جو واقعات یا پھر آئندہ کے جو حوادث ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جو کچھ انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ صفات ویسے نہیں ہیں جیسے صفات اللہ رب العزت کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سمیع، علیم ہونے کے متعلق آپ حضرات جان چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق صفات کے متعلق جو ہے جب بات چلتی ہے تو فرقہ جہمیہ کا ایک اشکال بھی ہے، اور وہ اشکال کیا ہے اور اس کا رد جو ہے اہل سنت والجماعت نے کس طرح سے کیا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ بات 9ویں درس میں آئے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور ہمارے چینل رہبر اسلام کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔